مزے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ گلاب جامن کیسا ہوتا ہے، آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. جتنا مرضی آپ اس کو الفاظ کا جامہ پہنا دیں، کوئی کھا کے دیکھے. حلاوت ایمان کیا ہوتی ہے کوئی محسوس کر کے دیکھے. کاش مجھے بھی نصیب ہو جائے. صحابہ نے کوئی لائٹیں نہیں لگائیں، انہوں نے کوئی نعرے بازیاں نہیں کی، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے اطاعت کی ہے، اور ایسی اطاعت کی ہے کہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھی. کہ یہ تو میری وجہ سے اس سچویشن میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو ایک آپشن دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، جو چاہتا ہے واپس چلا جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اس مشکل میں پڑو. سبحان اللہ. صحابہ کہ جب یہ سنی بات ان سے رہا نہیں کیا. یہ تو اپنے صاحب پہ جن کو یہ رسول کہتے ہیں ان پہ جان قربان تک کرنے کو تیار ہیں. وہ وضو کرتے ہیں اللہ کے رسول تو ان کا پانی نیچے نہیں کرتا، لیکن یہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ اس کو لے کر اس سے برکت حاصل کریں. وہ ان سے ہم کہاں جیتیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ان سے لڑائی نہ کریں، ان سے سلو کر لیں. وہ محبت کی کیفیت جب تک نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا، حلاوت ایمان نہیں ملے گی. حلاوت، مزہ، مزے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ گلاب جامن کیسا ہوتا ہے، آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. جتنا مرضی آپ اس کو الفاظ کا جامہ پہنا دیں، کوئی کھا کے دیکھے. حلاوت ایمان کیا ہوتی ہے کوئی محسوس کر کے دیکھے. کاش مجھے بھی نصیب ہو جائے. سب آمین کہہ دیں. حلاوت ایمان، ایمان کا مزہ کہ تلاوت قرآن، اللہ کا کلام کانوں میں آئے تو ایک دل کی کیفیت بن جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. رکوع میں جب اللہ کی تسبیح بیان کرے تو دل میں ایک ٹھنڈک پڑ جائے. جب سجدے میں اللہ کے سامنے سر رکھے تو دنیا اور ما فیہا بھول جائے، اور میں ہوں اور میرا رب ہے، اور اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو، محسوس ہو. جب انسان کی عادت شریعت بن جائے، جب اللہ کی بتائی ہوئی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہر چیز اس کے لیے عادت بن جائے، اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات جس سے انہوں نے روکا ہے وہ میرے لیے ایک کراہت بن جائے، طبعاً یہ ہے حلاوت ایمان. اور جس کو حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ پھر یہ جس چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، مال، پیسہ، گاڑی، سٹیٹس، بیگز، برانڈز، کپڑے، اس چیز سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، اس کو زندگی کا مزہ آتا ہے، اس کو سجدوں میں سرور نصیب ہوتا ہے. کوئی اس کی طلب کرے تو صحیح، کوئی طلب کرے تو صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الاسلام. نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں ان کے علاوہ ہر چیز سے. اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور رسول کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو. نمبر 1. نمبر 2، ومن احب المرء لا يحبه الا للہ. اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے تو وہ ان سے صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنا چاہتا ہے. مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے، مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے اللہ کے لیے، مجھے اپنے والدین سے محبت ہے اللہ کے لیے، مجھے آپ سب سے محبت ہے اللہ کے لیے. نمبر 3،
وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ، اور اس کو برا لگے، اس کو ناپسندیدہ ہو یہ بات، نفرت کرے اس چیز سے کہ وہ دوبارہ سے کفر میں لوٹ جائے، جیسے کہ اس کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے یا اس سے کراہت ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، بالکل اسی طریقے سے وہ یہ نہ چاہے کہ میں کفر میں لوٹ جاؤں۔ اور اگر اسی پہ میں قیاس کروں کہ اللہ نے جس کو توفیق دی ہے توبہ کرنے کی اپنے گناہوں سے، اس کو اس چیز سے نفرت ہو کہ کہیں میں گناہوں کی زندگی میں دوبارہ نہ چلا جاؤں، اتنی ہی نفرت ہو جتنی اس کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ 3 چیزیں ہوں گی، تمہیں حلاوت ایمان نصیب ہوگی، وہ مزہ آئے گا ایمان کا، ایک مومن ہونے پہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرو گے، اس کی طلب کریں، لیکن اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نے بتایا کہ میلان ہونا، کسی کی طرف انکلینیشن ہونا، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، ہوتا کیا ہے محبت سے؟ اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، میں صرف ایک چیز کے بارے میں بات کروں گا، اور وہ ہے محبت کا مطلب ہے اطاعت۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کا کبھی انکار نہیں ہوتا ہے، کبھی انکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہوں گا ایک گلاس پانی کا ذرا پلا دیجئے، آپ کہیں معافی چاہتا ہوں، محبت تو بہت ہے، پانی نہیں پلا سکتا، تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ اللہ کے رسول کی محبت کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، کوئی نعرے بازی نہیں ہے، کوئی سیرت کے اجلاس نہیں ہے، کوئی کانفرنسز نہیں ہے، کوئی چراغاں نہیں ہے۔ آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں، کانفرنسز بھی کریں، مذاکرات بھی کریں، لائٹیں بھی لگائیں، جو مرضی کریں، لیکن اصل محبت ہے اطاعت۔ صحابہ نے کوئی لائٹیں نہیں لگائیں، انہوں نے کوئی نعرے بازیاں نہیں کی، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے اطاعت کی ہے، اور ایسی اطاعت کی ہے کہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے۔ بدر کا موقع ہے، ہمیں جس نے سیرت پڑھی ہے اور سب کو پڑھنی چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ وہ تو ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد رضی اللہ عنہ، ان کا قافلہ جا رہا تھا تو ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ اپنا ایک روب قائم رکھ سکے مسلمان، اس کے پیچھے گئے تھے، انہوں نے مدد طلب کر لی اور ایک جنگ کا سما ہو گیا۔ اب یہ صحابہ بغیر ساز و سامان کے نکلے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے 313 مسلمان تھے، اکثر نہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تو میری وجہ سے اس سچویشن میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو ایک آپشن دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، جو چاہتا ہے واپس چلا جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اس مشکل میں پڑو۔ سبحان اللہ! صحابہ کی جب یہ سنی بات، ان سے رہا نہیں کیا، ایک نے کھڑے ہو کے ایک تقریر کی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ چلتے جاؤ اور آگے سمندر ہے اور سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ جان قربان کر دینے تک کا جذبہ، جان جاتی ہے جائے۔ مشرکین مکہ کے لوگ آئے صلح حدیبیہ کے وقت، تو انہوں نے آ کے ایک کانٹریکٹ کرنے آئے تھے، ایک صلح کرنے آئے تھے، تو انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ یہ صحابہ کیسے لوگ ہیں، وہ واپس جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے، یہ تو اپنے صاحب پہ جن کو یہ رسول کہتے ہیں ان پہ جان قربان تک کرنے کو تیار ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں اللہ کے رسول تو ان کا پانی نیچے نہیں کرتا، لیکن یہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ اس کو لے کر اس سے برکت حاصل کریں۔ وہ ان سے ہم کہاں جیتیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ان سے لڑائی نہ کریں، ان سے سلو کر لیں۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے،
اور میرا دن نہیں گزرتا جب تک میں آپ کا دیدار نہ کروں. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس محبوب کے رہنے والی در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے, اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے, اس کے دیدار کا شوق ہوتا ہے, اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے, اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے. یہ ہے محبت کے تقاضے, علامات. یا رسول اللہ میرا دن نہیں گزرتا آپ کو دیکھے بغیر, اور میں اداس ہوں اس بات پر کہ آخرت میں آپ کا مقام تو فردوس اعلیٰ ہوگا, اور میں پتہ نہیں کس مقام پر ہوں گا جنت کے, تو وہاں میں سوچ سوچ کے اداس ہوتا ہوں, وہاں آپ کا دیدار کیسے ہو. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کیا جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کی معیت میں ہوگا, ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا, یعنی انبیاء, یعنی صدیقین, یعنی شہداء, یعنی صالحین. اور کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے. کلیم تھا محبت کا, مجھے بڑی محبت ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا, فکر نہ کرو تم ان کے ساتھ ہو گئے. اس کا مطلب ہوا محبت اطاعت مانگتی ہے, صرف نعرے نہیں مانگتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, ان کے احکام, ان کے بتائے ہوئے چیزیں, ان کی منع کی ہوئی چیزیں, وہ ہمارے لیے جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی وہ محبت کامل نہیں ہے, وہ محبت ہے ہی نہیں. ان ادر ورڈز ایمان کامل نہیں. اور یہ لمحہ فکریہ ہے.